خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ خصوصی نشریات چل رہی ہیں جی ٹی وی کی، ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہے، یہ دوسرا سیشن ہے ہمارے اس پروگرام کا، تو میں چاہوں گا آڈینس کی طرف کہ وہ جو بھی ان کے سوالات ہیں علماء کرام سے وہ اپنے سوالات پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہمیں جہاں صبر و شکر کی تعلیمات ملتی ہے وہیں شجاعت کا بھی تو درس ملتا ہے، تو ہم عموماً یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہا گیا کہ خواتین میں صبر و شکر کم ہے، تو بے شک ہے، تو ہم مردوں میں شجاعت بھی تو کم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت خوب، بہت اہم سوال ہے یہ مفتی زبیر صاحب۔ دیکھیں، بہن نے یہ سوال کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کہا کہ صرف خواتین میں، بلکہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے، بلکہ شاید ہم نے جو زیادہ تر مثالیں دی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے ایوان سے شروع کریں، افسران تک آ جائیں، بیوروکریسی تک آ جائیں، ملازمین تک آ جائیں، تو وہ تو زیادہ تر ظاہر ہے کہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تو ہم سب کا یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، اصل بات یہ ہے، نقطہ کی بات یہ ہے کہ سیرت تجربہ ایک ایسا بحر بے کنار، ایسا عجیب اور طویل و عریض قسم کا سمندر ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے۔ تو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں اس میں سے ایک صفت، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا پہلو لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا پہلو لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کا پہلو لیا جائے، توکل کا پہلو لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا پہلو لیا جائے، تو ایک ایک پہلو ایسا ہے جس پر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بات درست ہے، اور جہاں کہیں پر ضرورت ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت ہے، بہادری ہے، اس بہادری اور شجاعت کے بھی انمٹ قسم کے نقوش کتب سیرت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ میں یہاں ایک نقطہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس کے اندر وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے، ہمارے ہاں عام سوسائٹی میں جس آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تواضع والا، عاجزی والا ملے گا، تو وہ آپ کو کم بہادری اور شجاعت والے معاملے میں وہ کم تر ملے گا۔ جو آدمی آپ کو ملے گا مثال کے طور پر اس طرح کہ وہ سخاوت والا ہے، سخاوت، ہر وقت مال خرچ کرنے والا، تو کہاں مال خرچ نہیں کرنا اس معاملے کے اندر پھر اس کے اندر کمزوری ہے، یعنی ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری نہیں پائی جائے گی، دوسری پائی جائے گی تو تیسری نہیں پائی جائے گی۔ لیکن سیرت کا معجزہ یہ کہ ہر صفت درجہ کمال کے ساتھ نبی کی ذات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تواضع اگر دیکھنی ہے تو کیسی تواضع، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، یعنی ایسی تواضع، ایسی عاجزی، ایسی انکساری کہ اس کے نقوش سیرت کے اندر اس کے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ محبت کا، حسن سلوک کا، یعنی امت کا ایک مزدور پیش ہو رہا ہے، امت کا ایک مزدور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، گفتگو ختم ہوئی، کھڑے ہوئے تو جیسے لوگ آتے ہیں سلام کرنے کے لیے تو لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ملائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص میں تیرے ہاتھوں میں کچھ گٹے محسوس کرتا ہوں، کچھ دانے محسوس کرتا ہوں، روایت مسند احمد کی ہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، پتھر کوٹنے کی دکان پہ کام کرتا ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو تھاما، قریب کیا، اپنے سینہ مبارک سے لگائے، پھر اس کے ہاتھ کا نبی نے بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ گویا پیغام دے دیا، چونکہ تم رزق حلال کماتے ہو، تمہارے ہاتھ اس قابل ہے کہ خود نبوت تمہارے ہاتھوں کو چومے۔ سبحان اللہ۔ تو تواضع کا یہ عالم، ایک مزدور کے ساتھ حسن سلوک کا، عاجزی کا یہ عالم، اور ادھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، شجاعت اور بہادری کا، اور پھر امامت انبیاء کا مقام بلند، پھر معراج کا جو مقام بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر آپ بتائیے کہ جس طرح سے دشمن کے سامنے، جس انداز کے اندر بدر، احد، خندق و احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے، تو ایک ہی وقت میں تواضع کا یہ عالم، عاجزی و انکساری کا یہ عالم، دوسری طرف شجاعت اور بہادری کا یہ عالم، تو جس کو کہتے ہیں کہ متضاد نظر آنے والی صفات کو بھی
اگر کوئی جامع ٹھکانہ ملا ہے تو وہ بھی نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں، بار بار یہی بات عرض کی گئی، اور وہ جو معراج کے سفر پر بھی کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا، تیری معراج کہ تو آسمانوں تک پہنچا، میری معراج کہ تیرے قدموں میں پہنچا. امتی کی بھی ایک معراج ہوتی ہے، اور وہ امتی کی معراج یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سجدہ مل جائے. نبی کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے. تو اس طرح یہ دونوں قسم کی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب. میں چاہوں گا آڈینس میں سے اور کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے. میرا سوال جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے. آج کل ہم جو اسپیشلی میں دینی اداروں کی بات کروں گی کہ جو بچے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اسپیشلی وہ بچے جو حفظ القرآن کے لیے کر رہے ہیں، ان کے اگر طرف دیکھا جائے تو ہمارے اداروں میں اتنی سختی کی جاتی ہے، اتنا بچوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بچے بھاگنے کی اس میں ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے کسی بھی طرح سے. میں مانتی ہوں کہ دین کے حوالے سے تھوڑی سختی کا حکم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ان کی تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو سختی کر کے اس کو نماز کی طرف لایا جائے. لیکن جس طرح سے ہمارے مدارس میں اور آج کل جو حفظ کے لیے بچوں کو اسکولس بھی، آج کل ایون او لیول اسکولس بھی ہیں، وہاں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پر سختی کی جاتی ہے. تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا دین حاصل کرنے کے لیے صرف ایک سختی ہی ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو اس پر عمل کروایا جائے؟ یہ سوال ہے میرا. بہت خوب. بہت زبردست سوالات آ رہے ہیں، انتہائی ریلیونٹ سوالات. اس سے پہلے بھی بہت اچھا سوال، اور یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک ایشو بن چکا ہے، خاص طور پہ بچوں کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے. اور ابھی تو ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں ایک مدرسے میں جو مولوی صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ بچے کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہے؟ کیا انہوں نے اجازت دی ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بچوں کو تشدد کر سکتے ہیں؟ کس عمر تک کے بچوں کے اوپر تشدد کیا جا سکتا ہے؟ کیا تشدد کیا بھی جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ. اور پھر تعلیمات کیا ہیں کہ کس عمر تک کیا رویہ اختیار کیا جائے اور کس عمر تک کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ عامر عبداللہ صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ایک استاذ کے طور پر، ایک مربی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو آپ کے پاس 10 برس تک رہتے ہیں، اور وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں نبی کریم نے کبھی مجھے اوئے کہہ کے مخاطب نہیں کیا. آپ میری ڈیوٹی لگاتے کہ فلاں کام کر دو، اور میں بچہ تھا اور کہیں کھیل کود میں لگ جاتا، کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا، بھول جاتا، تو حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے تشریف لاتے اور کہتے ہم نے تم سے کچھ کہا تھا، اس پیار اور شفقت سے. اور فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لما فعلتا، ایسا تم نے کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جہاں تک تشدد کی آپ نے بات کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو اپنے غلام کو مار رہے ہیں بازار میں. آپ پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے ان کو مخاطب کیا، یا عبداللہ رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. تو انہوں نے سمجھا نہیں کہ کس کی آواز ہے، غصے میں ان کو خیال نہیں آیا. جب دیکھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما کھڑے تھے. توڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں اور میں اس کا کفارہ کیا ادا کروں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تمہیں اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اسے آزاد کر دوں؟ فرمایا ہاں آزاد کر دو. پھر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جو غلام ہے، اور غلام اس زمانے میں سر سے لے کر پیر تک غلام ہوتے تھے، باقاعدہ زر خرید ہوتے تھے. فرمایا کہ جیسا خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جس معیار کا پہنو انہیں پہناؤ، اور انہیں اتنا کام نہ دو کہ وہ ان کے تکلیف کا باعث بنے، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ ہی جائے تو خود بھی ان کے ساتھ مل کر مزدوری کرنے والے بن جاؤ. حضرت نبی کریم وسلم کے جو نواسے ہیں حضرت حسنین کریمین، آپ دیکھیے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ بھئی وہ ان کے نواسے تھے تو انہی کا وہ استحقاق تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مثال دی ہے کہ میرے نواسے اگر ہیں تو میں انہیں جمعہ چھوڑ کر گرے ہوئوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لا کے بٹھاتا ہوں، تو اگر تمہارے گھر میں گر جائے تو تب تو تمہیں اٹھانا ہوگا. آپ کے کمرے مبارک پر وہ سوار ہو جاتے ہیں تو حضور کریم سجدہ طویل فرما دیتے ہیں کہ کہیں یہ لڑک نہ جائیں. جی.
اور آپ یہ دیکھیے کہ ان نواسوں کو آپ چومتے ہیں، انہیں آپ سونگھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر تیسری طرف اگر میں عرض کروں، آپ کا ایک فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی تکریم کرو، اسے آنر دو، اس کی عزت کرو۔ اور ایک استاذ بھی باپ کے درجے پر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے حبیب کا خود فرمان ہے کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کے درجے پر ہوں کہ تمہیں بھی دین سکھاتا ہوں۔ تو ایک استاذ بھی باپ کے درجے پر ہوتا ہے یا ماں کے درجے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس دیکھا یہ گیا ہے کہ استاد جو ہے وہ تکریم کم اور ذلیل زیادہ، ذلیل کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ جیسے میں یہی اسی بات پہ آ رہا تھا کہ نہ تو جسمانی تشدد کی اسلام نے اجازت دی، نہ نفسیاتی تشدد کی اجازت دی، بلکہ تکریم کی دی۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے، اور رحمان یعنی رحمت کا منبع، جی، جس سے رحمت پھوٹتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہے کہ جو قرآن سکھاتا ہے۔ اور دوسرے معلم انسانیت ہیں جنہوں نے قرآن سکھایا، تو کبھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم نے کسی کو کوئی تھپڑ بھی لگایا ہو قرآن سکھانے کے لیے۔ اور ہر عمر کے طلبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ تو آج کے دور میں یہ کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں جی، جہاں پر نظام الحمدللہ صحیح چل رہا ہے، وہاں پر پابندی ہے بچوں پر تشدد کی، لیکن جو مختلف گلی محلوں میں یا کچھ ایسے گاؤں دیہاتوں میں ہیں، وہاں پر بھی اس پابندی کی ضرورت ہے، اور یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو مقام بلند ملا ہے وہ ان طلبہ کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ حدیث میں ان طلبہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جب یہ دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، جب تک گھروں کو واپس نہیں لوٹتے یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور دریا کی مخلوقات اور پانی کی مخلوقات اور مختلف گوشوں میں رہنے والے حشرات ان کے لیے، حتیٰ کہ ریت کے ذرات ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کو ان کا معلم بنا کر یہ مقام ملا ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کریں، اور آپ کو تو چاہیے کہ انہیں وہ کردار دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں تو یہاں ایک جملہ کرنا جی چاہتا ہوں۔ دینی مدارس کے بارے میں عام طور پر جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، میں ان میں سے بہت سارے پروپیگنڈوں کو تو مسترد کیا کرتا ہوں، لیکن یہ جو بہن نے سوال کیا ہے اس میں صحیح انہوں نے بات کہی اور اعتراف کرنا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ فل اسٹاپ، اور کوئی اس میں تعویل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، مدارس کے اندر، خاص طور پر انہوں نے حفظ کی کلاسوں کا کہا، اس میں بچوں پر جس طرح کی سختی ہوتی ہے، اگرچہ اس جدید دور کی وجہ سے اب وہ مار پٹائی کا وہ والا ماحول تو نہیں رہا، لیکن بیہیویئر کی سختی، رویوں کی سختی، ایک خشک پانے کا اظہار، ہر وقت روب دبدبا، بچوں کے اوپر ایک انتہائی تشدد کا، ٹارچر کا جو ایک انداز ہے۔ اچھا، اس میں پھر میں ایک اور لفظ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مدارس کا معاملہ نہیں ہے، تعلیمی اداروں کا لفظ کہنا چاہیے۔ آپ اربن ایریاز کے ہزاروں اسکولوں کے اندر بھی جا کر کے دیکھ لیں، وہی صورتحال ہے۔ تو یہ بالکل سیرت کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں تو عام طور پر ایک اور بات کہتا ہوں، بچہ قرآن کریم جو حفظ کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں پٹائی کے بغیر وہ نہیں پڑھ سکتا نا؟ حفظ نہ کرے خیر ہے، حفظ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن پٹائی کی اجازت استاذ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ بہت خوب۔ اور ہمارے جامعہ صفا کے اندر، میں نے تو اب یہاں وہ یہ کرنا شروع کیا ہے، وہاں پر یہ بات کہی ہے، تمام 42 کلاسیں ہمارے ہاں، حفظ و نادرہ کے اساتذہ کو جمع کر کے کہا آپ کی خوشی غمی میں جامعہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہر چیز میں تعاون میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی اچانک معاملہ، کوئی حادثہ، کچھ بھی، جامعہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ باہر کا کوئی بندہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، جامعہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہر چیز میں۔ مگر ایک چیز میں وضاحت کے ساتھ، تحریری اور تقریری طور پر سن لو، بچوں کو پٹائی کے معاملے میں جامعہ بچوں کے والدین کے ساتھ کھڑا ہے، رینجر کے ساتھ کھڑا ہے، پولیس کے ساتھ کھڑا ہے، عدالت کے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے، اور ہم تمہارے خلاف مدعی بنیں گے۔ یہ سب باتیں ہم نے ان کے ساتھ تحریری اور تقریری طور پر کی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سختی کا عنصر ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ بہن نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم مولویوں میں تعویلوں کی بھی تو بہت گندی عادت ہے نا، کوئی تعویل نہیں ہے، یہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوبصورت پیغام ایک عالم دین کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے اوپر تشدد بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس ایج میں اسکول یا مدرسے بھیجیں جس اسکول میں وہ کم سے کم اپنا دفاع کر سکیں، دفاع پمائنے ذہنی طور پہ، یعنی کم سے کم کمیونیکیشن صحیح طرح سے کر سکیں۔ تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور پھر دوبارہ آڈینس سے سوالات لیں گے۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात GTV की। हम आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं, हम ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे सवालात करेंगे। जी, ऑडियंस में से कोई सवालात? अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन से ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू ज़िंदगी थी, उनकी आइली ज़िंदगी थी, जिसमें उनके साथ उनकी अज़वाज भी थी, बिनात भी थी, उनके साथ उनका रवैया किस तरह का था, तबलीग का था कि वो घराना जो है वो दुनिया के आला तरीन घरानों में हो गया है, ये अता जिसकी विरासत है। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में ऐसी क्या बात थी अपने घराने के लिए कि वो हम सब के लिए जो है वो मिसाल बन गए, बिलखुसूस उनके अज़वाज और बिनात के मुतालिक। बहुत ही रेलेवेंट सवालात, बहुत अच्छे सवालात आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब इसका जवाब दें। और ख़ास तौर पे ये तलाक़ के हवाले से भी बात हुई, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से बात हो रही है, तो तलाक़ की शरह के हवाले से जो पाकिस्तान में तहक़ीक़ की गई, उसमें जो नंबर 1 रीज़न्स हैं तलाक़ के, उसमें से एक है फ़िज़िकल वायलेंस, तशद्दुद औरतों के ख़िलाफ़, और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसमें भी जो सास बहू और घरेलू मामलात, नंद इसके होते हैं, इस हवाले से भी कुछ बात कीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी, तो ये उस्वा हसना एक ख़ास वक्त या किसी ख़ास मकाम के साथ महदूद नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में वो हालत अमन हो या जंग हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद, मिंबर और महराब में तशरीफ़ फरमा हो, या अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को दर्स अता फरमा रहे हों, या अपने हुजरा मुबारक में अपने बिस्तर मुबारक पर मौजूद हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत फ़रमान है, इरशाद फरमाया कि मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, अना खैरुकुम, फरमाया मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ। उसकी वजह ये बयान नहीं फरमाई कि मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, हबीबुल्लाह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपने अहलो अयाल के साथ तुम्हारे मुकाबले में सबसे बेहतरीन रवैया अख्तियार करता हूँ। बहुत खूबसूरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल में ये बात भी ज़िक्र है कि अहसनुहुम वजहा, कि चेहरा मुबारक सबसे हसीन व जमील है, अहसनुहुम खुलुक़ा, तमाम तर अखलाक और औसाफ़ हमीदा की बात की जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक के एक ऐसे आला तरीन मकाम पर तशरीफ़ फरमा हैं कि हुज़ूर के अखलाक हमीदा वो हमारे लिए एक रोल मॉडल अपने अंदर रखते हैं। अब आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन वो मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं जिनको क़ुरआन ने अहले ईमान की माएँ करार दिया है, और ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हों, या हज़रत सैयदा ताहिरा अफ़ीफ़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हों, या अगर आप बिलख़ुसूस अहले बैत की बात करें जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियादों पर शब रोज़ हर लम्हे हर वक्त इंटरेक्शन होता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आपकी प्यारी साहिबज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, उनके दस्ते मुबारक का बोसा देते हैं, उन्हें अपने साथ बैठाते हैं। सफ़र का आगाज़ होता है तो आपके घर से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। तो वो मुआशरा जिसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा। अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हसनैन करीमैन को अपने दोष मुबारक पर सवार कर रहे हैं, और आलम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उन्हें सूंघते हैं, कभी उन्हें बोसा देते हैं। और जब एक मरतबा एक मजलिस में अपने बच्चों को बोसा दिया तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपनी औलाद में से कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम को ख़त्म कर दिया है तो फिर मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस कदर शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत का इज़हार। फिर जब ख़ास तौर पर अज़वाज मुतहरात की बात की जाए
تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جو خاتون نے سوال کیا، فرمایا اپنی بیویوں کے چہروں پر تھپڑ مت مارو، انہیں گالی مت دو، انہیں گھر سے باہر مت نکالو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں کبھی گالی نہیں دی، سبحان اللہ، کبھی نعوذ باللہ فحش کلامی نہیں فرمائی، اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھر کی صفائی کرنا یا عمومی طور پر جو گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، تو کیا گھر کے مرد یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر کے کام کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام تر کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر سکیں؟ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو خود روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود لقمہ بنا کر اپنی زوجہ محترمہ کے منہ مبارک میں داخل کیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا کردار۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے ہیں، چادر مبارک جو ہے وہ 12 گز سے زیادہ لمبی ہے، تو آدھی چادر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اوڑھی ہوئی ہے، اور آدھی چادر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ میں نے اوڑھی ہوئی اور میں آرام کر رہی ہوں۔ تو یہ محبت کا انداز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیا جائے، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو رکھا جائے، بچوں پر شفقت، بڑوں پر توجہ و تعظیم کی جائے، تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اگر موقع ہو تو میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ہستیاں ہیں، تینوں خواتین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات میں ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ نبی کا کیا حسن سلوک کا معاملہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت اور عزت اور رسپیکٹ کا انداز دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ میں گھر کے باہر، دروازے کے باہر، کمرے سے باہر دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ بڑھیا خاتون آ کر کے کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے ان کو بات کا جواب دے رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے، اور بات کا جواب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کمرے کے اندر چلی گئی اور میں اپنا کام کاج کر، بعد میں بہت دیر کے بعد جب میں باہر آئی، اب بھی وہ بڑھیا خاتون اور بات کر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بات سن بھی رہے اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں پھر کام کاج کے لیے چلی گئی، بہت دیر گزر گئی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس بڑھیا خاتون نے نبی کو تکلیف میں ڈال دیا۔ جب بہت گھنٹے کئی گزر گئے اور وہ بڑھیا خاتون چلی گئی تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ میں نے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا خاتون کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ جانتا میں بھی نہیں ہوں، بس یہ خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ یہ ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پر تھی اور باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ کسی نے باہر سے کوئی سالن بھیج دیا۔ قانون یہ بنا ہوا تھا گھرانہ نبوت کا کہ جس زوجہ مکرمہ کے پاس ہوں گے وہیں پر کھانا ہوگا، کوئی اور نہیں بھیجے گا۔ تو وہاں سے سالن آ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غصہ آیا تو حضرت بریرہ جو باندھی تھی ایسے ہاتھ لگایا کہ وہ سالن مسترد کرنے کے لیے، وہ سالن گر گیا، برتن گر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت بریرہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، تمہاری امی جان کو غصہ آ گیا تھا۔ یہ دیکھیں رسپیکٹ کا عالم دیکھیں، اس میں 2 باتیں۔ بریرہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ گویا تمہاری امی ہیں، اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مزاج کا اتنا خیال رکھا، تو یہ آپ انداز دیکھیں۔ پھر ایک آخری بات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، آج باپ اپنی بیٹیوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن رسپیکٹ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر ہوتے تھے، حضرت فاطمہ جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کون سا امت کا باپ ہے جو بیٹی کے استقبال کے لیے کمرے میں کھڑا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، حضرت فاطمہ جب اندر آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ گھر کی خواتین کو عزت دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس میں سیرت طیبہ کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب میں آڈینس سے چاہوں گا اور کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے اگر
بہت سے لوگوں کا یہ جواب آتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے یا ہمارے بزرگ ان چیزوں پر عمل کیا کرتے تھے اور یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ان غلط جو اعمال ہیں یا غلط جو ہمارے ہاں رواج بنے ہوئے ہیں ان سے الگ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں؟ خاصا امپورٹنٹ سوال ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ فرسودہ روایات قائم ہوئی ہوئی ہیں اور ہم بس اس کو یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو ایسا ہی پایا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے، کوئی قرآن و سنت سے دلیل ہو یا نہ ہو. جی بالکل، ہم آج اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے آغاز میں گفتگو کی تھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کسوٹی مقرر فرما دی ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اتباع رسول، پیروی پیغمبر. اور جب تم ایسا کر لو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہارا دعویٰ سچ ثابت ہوگا بلکہ اللہ تمہیں مقام محبوبیت سے پر فائز کر دے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہادی بنایا ہے، راہبر بنایا ہے، آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. سنت کی یعنی جو عام دلیل طور ہونی پر چاہیے بیان سنت ہے، کی طرف، قولی، فعلی اور تقریری. جی یعنی یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ایسا کرنے کو، یا آپ نے کیا ہو ایسا، یا آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا ہو. تو باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے تو پھر تو وہ امت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھرا ہی رہے گا، اور اس میں نہ وہ یگانگت ہوگی، نہ اس میں وہ اتحاد و اتفاق ہوگا جو اسلام کا داعیہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور ایک اور مقام پر بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بیان کیا ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، اور صاحب امر جو علماء ہیں، جو صاحب امر لوگ، ان کی بھی اطاعت کرو لیکن معروف میں. پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اور ان کا، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، حکمران بھی ہو سکتے ہیں، وقت کے فقیہ بھی ہو سکتے ہیں، تمہارا اور ان کا اگر کسی معاملے پہ کوئی اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو جھگڑنا نہیں ہے بلکہ تنازع کا حل نکالنا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ رسول کی طرف لے کے جانا ہے، جو وہاں سے فیصلہ ہو جائے وہاں سر جھکا دیں، وہاں سر جھکانا ہے. بہت خوب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ. خوش آمدید ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں علماء کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. آپ نے علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی اور جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہے وہ آپ کے سامنے، علماء کرام کی گفتگو تو آپ نے سن لی. ایک شعر جو ہماری جو کرائسس ہے اس کو صحیح طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. آئی تھنک یہ سب سے بخوبی ہماری جو حالت ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر طریقے کا جو کرائسس ہے، سوشل کرائسس، وہ موجود ہے. ہمارے یہاں پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، عدم برداشت ہے، پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ پر ہے، مورل ڈکلائن اپنی جگہ پر ہے. اور جس طریقے سے آڈینس نے، خواتین نے جو سوالات پوچھے ہیں وہ حقیقی ہمارے معاشرے کے جینون ایشوز ہیں، ان پہ بھی علماء کرام نے گفتگو فرمائی. اور آخر میں جیسے کہ یہ عاشقوں کی محفل تھی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دعا جو انہوں نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی، میں وہ پیش کروں گا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں اس طرح مشہور فرما، یہ دعا ہے ان کی، اس طرح سے مشہور فرما کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشاں، نہ حق سے روگرداں، نہ عہد شکن، نہ گمراہ، اور نہ گمراہ کن، اور نہ فریب کھوردہ. اسی میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس پروگرام کو اختتام کریں گے معروف ثنا خواں ریز رسول قاری اسد الحق کی آواز کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں.
ماہ ربیع الاول کو وہ آگے آقا کریم، ماہ ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا